سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ اچھا شخص کون سا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کے اندر 4 خصلتیں موجود، 4 صفات موجود ہوں وہ سب سے بہترین ہوگا۔ سب سے پہلی صفت فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کی کتاب قرآن پڑھنے والا ہو، دوسرے نمبر پہ فرمایا سب سے زیادہ متقی ہو، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سب سے زیادہ کرنے والا ہو، نیکی کا حکم دے برائی سے روکنے والا ہو، اور چوتھے نمبر پر فرمایا جس کے اندر صلہ رحمی زیادہ پائی جاتی ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ پیار محبت اخلاق زیادہ پایا جاتا ہے، فرمایا وہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہ چاروں اوصاف جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا یہ بڑی اہمیت کے عامل ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو، جبکہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، قرآن کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، فرمایا اللہ فرشتوں کو اس کا دوست بنا دیتا ہے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور آگے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا یہ قرآن اس شخص کے بارے میں دلائل دے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا مالک الملک، اے مولا دنیا دولت کمانے کے چکر میں دن رات ایک کیے ہوئے تھی، یہ تیرا بندہ تھا جو دن کو بھی تیرے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، رات کو بھی تیرے کلام کی تلاوت کرتا تھا، مولا آج قیامت والے دن تو اسے بہتر اجر عطا فرما۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کی عرض کرنے پر اس شخص کو تاج شاہی عطا فرمائے گا اور اسے عزت اور اکرام والا لباس عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن سے پوچھے گا رضیتا، اے میری کتاب کیا تو اب راضی ہو چکا ہے، خوش ہو چکا ہے؟ قرآن پھر کہے گا مولا اس کو مزید نواز۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت اس بندے کو دوسروں پہ بادشاہت عطا فرمائے گا اور اسے جنت کا وارث بنائے گا، جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ پھر قرآن سے پوچھا جائے گا اے قرآن بتا اب راضی ہو چکا ہے؟ قرآن کہے گا ہاں مولا اب میں راضی ہو چکا ہوں۔ تو قرآن پڑھنے والا شخص وہ خوش نصیب ہے کہ قیامت والے دن یہ قرآن اس شخص کا جنت میں داخلہ کرا کے پھر ہی خوش ہوگا، راضی ہوگا۔ اور دوسرا شخص فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ بھی بہترین ہے۔ تقوی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہے جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار۔ تقوی کس کو کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جا۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، ڈرنا۔ ایک شخص 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ چوری بھی کرتا ہے، کیا اسے متقی کہو گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے جن چیزوں سے روکا تھا ان سے باز نہیں آ رہا۔ ایک شخص ہر سال حج کرتا ہے لیکن ساتھ ڈکیٹی کرتا ہے، سود کے لین دین کرتا ہے، رشوت خوری کرتا ہے اور لوگوں کا مال لوٹ کے ہر سال حج پہ جا رہا ہے، کیا کہو گے کہ یہ ہر سال حج کرتا ہے، یہ متقی پرہیزگار ہے؟ نہ پرہیزگار وہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے پرہیز کرے۔ ہمیں بھی ڈاکٹر پرہیز کا حکم دیتے ہیں کہ اگر تم مرض سے بچنا چاہتے ہو کہ ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، تو متقی بھی وہی ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے انسان کو منع کیا ہے ان چیزوں سے بچ جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا شخص جو ہے وہ وہی ہے جس کے اندر تقوی کی دولت موجود ہے۔